اس تمام تر صورتحال میں ایاز صاحب ہم دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ملک میں سیاسی ماحول بن چکا ہے اور ملک مسائل کی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ ایک مشورہ آیا ہے فوجی سربراہ کی جانب سے کہ سیاستدان آپس میں مل کر اپنے مسائل حل کریں۔ کیا سیاستدان ایسا کریں کہ اس مشورے کو کسی خاطر میں لایا جائے گا؟ مسئلہ اس وقت قوم کو ہے کیا؟ الیکشنز آپ کا آئین کہہ رہا ہے الیکشن آپ کرائیں۔ الیکشن کے راستے میں رکاوٹ کون سی ہے؟ یہ جو خواہ کی ہے نا، یہ لیپا پوسی دلائل دینا ادھر سے اس سے ان حالات میں اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں سٹیٹ اپریشن، سرکار کا جبر و استبداد، کورشن، اسے نام وہ دینا چاہیے، نہ کہ یہ کہ جی وہ عمران خان کی بھی، مطلب میں تو آج اس منطق پہ حیران ہو گیا ہوں کہ عمران خان کا یہ قصور بنتا ہے۔ ایک آدمی کو اٹھا کے آپ لے کے جا رہے ہیں، ٹارچر ہو کے میڈیکل رپورٹ آپ کہہ رہے ہیں اس کی تو مور ہی نہیں لگی اس پہ، تو جب تک سرکار کی مور نہیں ہوگی تو وہ میڈیکل رپورٹ نہیں مانی جائے گی۔ اگلا جو ہے دفنایا گیا ہے، اس کے تشدد کی پکچرز آ چکی ہیں، لیکن آپ کو اب کون راضی کرے کہ مور ہی نہیں لگی؟ مجھے نہیں سرکار راضی نہیں ہو رہی نا، کچھ تقاضے ہوتے ہیں میڈیکل کے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ فلاں کہہ رہے ہیں صاحب کہ ایسے ہونا چاہیے، اولین فرض تو یہ بنتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے، اور ہر چیز کے لیے ہے وہ تو لبیک کہنا چاہیے اس پہ کہ آرڈر ہے تو الیکشن کرائے جائیں۔ یہ الیکشن سے راہ فرار کیوں اختیار کی جا رہی ہے؟ یہ ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے؟ آپ ڈر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈر آپ کا بجا، کیونکہ آپ بھی نوشتہ دیوار پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی آپ یہ دلائل جو دے رہے ہیں اس میں ابہام لایا جا رہا ہے اوپر سے، لیکن جو نوشتہ دیوار لکھا اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، پتہ ہے کہ کیا ہوگا، اس لیے آپ ڈر رہے ہیں، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ نہیں کرنا چاہتے، کرانا چاہتے، کوئی راستہ بتائیں نا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب کی شکل آپ دیکھیں کل سیمینار میں کیا لٹکی ہوئی ہے، مطلب وہ نشانے نمونہ عبرت بنے ہوئے ہیں، کچھ سوجھ نہیں آ رہی ان کی۔ ہماری پاکستان اور اسحاق ڈار صاحب کی معیشت کو تو نام دے دیا گیا ہے انشاءاللہ معیشت، کب ہوگی؟ انشاءاللہ اگلے ہفتے، مطلب ایک مذاق آپ نے بنا دیا۔ الحمدللہ 700 ملین ہمیں چین سے مل گیا ہے، خیرات کی ایک ہے، ٹویٹ پہ بتا رہے ہیں پوری دنیا کو، مطلب کیا آپ یہ کر رہے ہیں؟ اوپر سے آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ جی وہ مل بیٹھنا چاہیے، اور بھائی اس میں کون سی مل بیٹھ کر کرنا چاہیے کہ آئین کہتا ہے 60 یا 90 ڈیز میں الیکشن، اس میں آپ نے کون سی بات کرنی ہے؟ عمران خان نے یا کوئی اور سیاسی جماعت نے یہ کہا ہے کہ ہم لے کے بائی فورس بائی وائلنس ہم الیکشن کریں گے؟ ایسی کوئی بات ہو رہی ہے؟ الیکشن آپ کا ہے۔ لیکن وہ جو ایک درخواست گئی تھی نا ملاقات کی، اس ملاقات کے جواب میں یہ جواب آیا تھا کہ آپس میں بیٹھ کے ایک تو بات ہے کہ نہ کوئی درخواست گئی تھی، اچھا وہ تھنک ٹینک کا کارنامہ ہے اس دن جو اس کو توڑ موڑ کے آپ پیش کر رہے تھے، اور میں نے کہا کہ اس آپ کی آج کی ذہانت کو بھی داد دیتا ہوں، اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ درخواست گئی تھی، آپ کو ایسی چیز سے اجتناب کرنا ہے۔ کوئی درخواست نہیں گئی تھی، نہ کوئی ایسی بات تھی، یہاں کہا گیا اب جو ترلے ہو رہے ہیں، اب جو فلانے ہو رہے ہیں، وہ تو آپ اپنے دل کو تسلی جن الفاظ سے دینا چاہتے ہیں دیں، بھاگ آپ نے صرف ہمیں یہ آپ بتا دیں یہاں پہ جو ہے کہ بھائی الیکشن کے علاوہ آپ نے کرنا کیا ہے؟ ملک کا ستیاناش تو ہو گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کوئی درخواست نہیں گئی تھی، لیکن ریکارڈ پہ یہ بات موجود ہے۔ سلمان صاحب، سیاستدان مل بیٹھنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ اب تو مشورے آ رہے ہیں کہ اپنے مسائل خود حل کریں، ہمارے پاس نہ آئیں۔ دیکھیں، آپ نے کہا کہ یہ بات ریکارڈ پہ موجود ہے اور پاکستان کے تمام اخبارات کی لیڈ اور سپر لیڈ کے طور پہ، چلے میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں تھی، ریکویسٹ نہیں تھی، تو پھر میں ایک مصدقہ بات جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، جب آپ ان کو میر جعفر اور میر صادق قرار دے رہے تھے اور جانوروں سے تشبیہ دے رہے تھے، تو پھر ایوان صدر میں جا کے ان کے سامنے بیٹھ کر منت ڈالنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ کو میں تاحیات ایکسٹینشن دوں گا، ان کو نکال دے، میں حاضر ہوں۔ بات یہ کہ پاکستان کے سپاہ سالار نے بالکل درست بات کہی ہے کہ جی سیاسی معاملات سیاسی قیادت بیٹھ کے طے کریں، اور بات یہ کہ آپ کن کو پکار رہے ہیں کہ سیاست تو ہوتا ہی سیاسی طرز عمل کا نام ہے، سیاست ڈائیلاگ کی بات ہے، جمہوریت میں مل بیٹھ کے بات۔
آپ دوسروں کو چور اور ڈاکو قرار دے کے اپنے آپ کو پارسا ڈکلیئر کرتے ہیں. آپ کی پارسائی کے قصے بھی عدالتوں کے اندر پڑے ہیں, وہاں سے بھی پتہ چلے گا نا کہ کیا نکلتا ہے. بات یہ کہ اگر پاکستان کے اندر سیاست اور جمہوریت چلنی ہے تو پھر ان کو اپنے اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی, ایک ایک قدم پیچھے آنا پڑے گا. بات یہ کہ فوج نے تو نوشتہ دیوار پڑھ لیا ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی. اور کس کی وجہ سے ہوا آج یہ کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کس نے کی؟ وہ جو آج پکارتا نظر آتا ہے, اس لیے کہ ان کو صرف مقبولیت نہیں, ان کو قبولیت بھی چاہیے. اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ کس طرح اقتدار میں آیا جاتا ہے اور کس طرح وہ ون پیج بنتا ہے اور کس طرح پھر ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر انتخابی عمل نے آگے بڑھنا ہے تو پھر سنجیدگی ظاہر کرنی پڑے گی پاکستان کے سیاستدانوں کو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری سولو پرواز ہوگی تو سولو پرواز پاکستان میں نہیں چلتی. اور پاکستان میں جو انتخابات کا بات ہے کہ انتخابات جس صورتحال کے اندر ہونے چاہیے وہ صورتحال قائم ہے, اور الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے الیکشن سے کون بھاگ رہا ہے کون نہیں بھاگ رہا, یہ فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے. یہاں سے ہمیں سرٹیفکیٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھنک ٹینک سے کہ فلاں کے ساتھ پوری قوم ہے, فلاں مقبولیت کے اپنے عروج پہ ہے. فیصلہ تو کے رائے دہی سے ہونا ہے اور وہی فیصلہ چلے گا. اب یہ ضرور ہے کہ وہ جو سہارے تھے نا, وہ جو سیڑھیاں تھیں, وہ جو پھٹے تھے, اب وہ کام نہیں چلے گا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں مجھے سہاروں کی ضرورت نہیں, میرے ساتھ عوام ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ مقبولیت کا نہیں, مسئلہ قبولیت کا ہے. ڈاکٹر صاحب, اس سیاسی مفاہمت میں رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ دیکھیے, یہ رویے جو ہیں نا کہ اگر آپ نے سیاست کو بہتر کرنا ہے تو اس میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آئین اور قانون کا احترام کیا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. تو اپنی سیاست کو بھی آئین اور قانون کے فریم ورک میں چلایا جائے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چیز آپ کے حق میں ہے اس کا تو آپ رونا پیٹنا, اس کا تو آپ بڑا ڈھول ڈھمکا سے بیان کریں, یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے. آئین جہاں حقوق دیتا ہے وہاں ذمہ داریاں بھی دیتا ہے, اور ذمہ داریاں سب سے زیادہ ذمہ داری ریاست پہ ہوتی. دیکھیے, جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں, جو حکومت ہوتی ہے, اگر وہ اپنی بنیادی ذمہ داری شہریوں کو کی طرف پوری نہیں کرتی تو پھر اس ریاست کے لیے مؤثر طور پہ چلنا, اس حکومت کے لیے مؤثر طور پہ چلنا ممکن نہیں رہتا. ہم نے دنیا میں بہت سی ریاستوں میں نظام ٹوٹتے سنورتے بھی اور ٹوٹتے بھی دیکھے ہیں, اور پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے, جو اس وقت ہمارے رویے ہیں, ان رویوں سے میرا نہیں خیال کہ یہ سیاسی نظام کو زیادہ دیر چل سکے گا. اس لیے کہ ریاست کو چلانا اس میں ہیومن فائبر ہے. اگر آپ کا ہیومن فائبر یہ ہے کہ آپ صرف اپنی مرضی چاہتے ہیں, کیا ہے, اپنے اقتدار کی بقا اور اپنے سیاسی مخالف کی فنا, بقا اور فنا, یہ ہیں دو جو نسخے جس کی وجہ سے آپ, جس کے حوالے سے آپ آئین کو دیکھتے ہیں.